رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. جس دور میں آسان کی دنیا اپن وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. مجھے دیا آئینے میں پردہ بننے کا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے کو بڑھنے کو سلمہ بھول گئے. آزاد تو اب کی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، آزاد تو اب کی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں. جس ضرب سے ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں بنیاد باسطہ شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراقیل آسانی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا نام اسلام کی عظمت سے معروف تھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ کی نجوہ بلند تھی، جن کا دل جذبہ اخلاص سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر دی تھی. حضرات، اسلامیستان کا پتہ پتہ اور ٹوٹا ٹوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ طبقہ عنوانیان قلب و جگر اور اصحاب نظر و فکر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ملک کے ہر مناسب دور میں امت کی رہنمائی اور تصدیق کروائی ہے. یہ طبقہ عنوانیان قلب و جگر کا قابلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور میدان میں سر برآورد نکلے اور بے خوفی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا. سامعین کا آواز یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تو لے لی لیکن کبھی بھی باطل کو بھی نہ دکھایا. حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین کا انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور طیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب بادشاہان کے ہند پر طرح طرح کے ہندو مسلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے آزاد ہونے لگا، تو ایسے ناز و وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے اعلان بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز بن عبداللہ محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ وہ مجاہد ہے جنہوں نے وقت میں سب سے پہلے مسلمانوں کے نسل آئین کا اعلان فرما دیا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک بات دریافت تھا جو دشمن کی طرف تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی انتہا حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزاد کے شورے بھڑکنے لگے، سینوں میں غلبے بچنے لگے، پرچم لہرانے لگے اور فاصلوں میں ہماری لڑائی شروع کر دی. مسئلے دس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے اور خانقاہوں میں بیٹھ کر فکر سے روشن کرنے والے مسائل نظام اپنے خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور بیویوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل اللہ منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلتا جانب کے منزل مگر اور میں اکیلا ہی چلتا جانب کے منزل مگر راہ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضرات گرامی، ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء کرام اس طرح رہتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سراقیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک نہ چلتی، تحریک والا ووٹ نہ چلتی، تحریک دیش کی دیوار نہ چلتی، تحریک کے خلاف نہ چلتی، ہندوستان چھوڑ تو تحریک نہ چلتی. اور علماء کرام نے اپنے خون و جگر سے عروس آزاد کی ابتدا بندی کی ہے اور شرع آزاد کو سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے. سامعین کا آواز، ہندوستان میں سب سے زیادہ تعداد مسلمان ہے اور جنگ آزاد صرف مسلمانوں نے ہی لڑی ہے. اس کے بعد انگریز والد انسٹاگرام سے اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے خطرناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے علماء کرام اور ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تحت اعدام پر لٹکا دیا تھا. سامنے کہتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیمہ تک کوئی ایسا نام نہ تھا جس پر
لاہور کی جنگ اعلان کیے 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. کانسلر کہتا ہے جب میں اپنے چہرے پہ گیا تو مجھے خدا کی برکت محسوس ہوئی تو میں اپنے چہرے کے پیچھے چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کیا آپ اللہ جہل رہے ہیں 40 علماء کو لایا گیا ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور ٹہلتے ہوئے اللہ کو ڈال دیا گیا اور دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا ان کے کپڑے اتار دیے گئے. انگریزوں نے کہا مولویوں تم میں سے ایک ایسے یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے ابھی چھوڑ دیتے ہیں. نامزد کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں تم میں سے ایک عالم ایسا نہیں تھا ان میں سے ایک عالم ایسا نہیں تھا سب نے تو اپنی جانیں دے دی آگ میں تو پک گئے لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. آج آپ ان کی اولادوں کو ملک کا بے وفا غدار اور دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا وفادار مسلمان ہے. حضرات یہ شیران اسلام کے سرجانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 1857 کی آزادی کے سرکیلا کمانڈر یہی حضرات تھے جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبے وغیرہ سے لوگوں کے حدود کو معمول کر رہا تھا تو دوسری طرف قال اللہ و قال رسول کا جامع خوشگوار اور اشتغال نبوت کو دست مبارک سے بھر بھر کر دیا رہا تھا. اس کا مختصر